بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو محرم اسپیشل کے حوالے سے کویسچن آنسرز کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہے پارٹ 3۔ تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ سوال تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، جواب اتنا بڑا ہوتا ہے۔ چلیں آپ اپنی کوشش سے چھوٹی کر لیجیے۔ نہیں، میں کوشش سے چھوٹی نہیں کر سکتا کہ علماء آپ کلپ پھر کاٹ لیتے ہیں بیچ میں سے۔ اہل حدیث علماء اسپیشلی کہتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث بھی پڑھی اور اس میں الزامی جواب بھی دے دیا، جبکہ وہ یہ فضیلت میں اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، وہ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ہوا وہ اس وقت محمد رسول اللہ تھے۔ یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اگر دیکھا جائے تو۔ ان کو بتائیں کہ محمد بن عبداللہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نا، انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور آپ کے وہ ریڈ رومال والے، سرخ رومال والے مولانا سعودیہ والے، انہوں نے اس حدیث کو کہہ دیا کہیں پہ کہ یہ تو جعلی روایت ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ترمذی نے بھی صحیح کہا، البانی نے بھی، شیخ زبیر صاحب نے بھی۔ پھر وہ ایک دیوبندی مولانا صاحب نے خوب ان کا بینڈ بجایا کہ یہ اس کا حدیثوں کا نالج ہے، اور بالکل صحیح بینڈ بجایا، میں اس کے ساتھ ہوں، اور بجانا چاہیے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ اس وقت بھی تھے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن حکیم میں سورہ یونس کی 15 نمبر آیت میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو آپ کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ نبی سے فرماؤ میں نے عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی کہ میں نے کوئی جھوٹی بات منسوخ کی ہو؟ اور اگر میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو جس شخص کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہو، تو آپ اسے بے شک محمد بن عبداللہ کہیں یا محمد رسول اللہ کہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا جی۔ بنو نہ چھیڑا کرو، میں لے دے جاؤں گا جو مہربانی کرو۔ اے میں علیہ کے جواب دیتا ہے تو مجھ سے کہہ دیتے ہیں، میں دے تبھی کہتا بولنا سی، اس میں مہربانی کرو، خدا نہ ہے، ظلم نہ کرو۔ جو سوال ہے اسی کے اوپر رہے۔ آپ لوگوں نے اپنے چسکے لینے، وہ بعد میں لیجیے گا، پہلے کامن پبلک کے سوال حل کر کہ میں کیمرہ بند کروا کے تھوڑے کان کھینچا، پھر تسی شروع کرو گے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے۔ مولا علی کہنا، جبکہ سورہ بقرہ میں رب جو ہے وہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو دیکھیں اللہ کا مولا ہونا اور ہے، وہ تو قرآن میں ہے نا کہ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی بہتر مولا ہے اللہ، اور کیا ہی بہتر مددگار ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور قرآن حکیم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں۔ اللہ ہے الرحیم، دی رحیم، جو اپنی ذات میں رحیم، باقی سب جو رحیم ہے وہ اس کی عطا سے۔ ورڈ کامن ہے لیکن وہ ذاتی اور عطائی والا فرق آ گیا۔ یہاں پہ بھی مولا کا لفظ کامن ہے، اور یہ جو علماء کہہ رہے ہیں ان کو کہ اپنے مولویوں کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی کہنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا، مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ، تو وہ مولانا کیوں ہے؟ ہمارے دلی باپو، ہم پر حق رکھنے والے، ہمارے بڑے علمی طور پر۔ مشکل کشا تو کوئی نہیں مانا لے رہا تھا کہ یہاں پہ مشکل کشا مانا نہیں ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، بے شک نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ، جبریل علیہ السلام اور مومنین، اور اس کے بعد ہے فرشتے بھی ایک دوسرے کے مولا ہیں۔ مولا کے لفظ کی، سید کے لفظ کی بھی ممانعت آئی ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، لیکن ان معنوں میں جن معنوں میں لوگ مشکل کشائی کے معنوں میں لیں، ویسے کوئی ممانعت نہیں، نبی علیہ السلام نے اجازت بھی دی ہے۔ میں نے مجالس کے اندر اس کے اوپر مسلم شریف کی جو حدیث ہے نا کہ نہ مولا کو کسی کو، میں نے اس کو بریف بھی کیا تھا، وہ ساری حدیث پڑھ کے دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے من کنت مولا ہو۔ اچھا مولا علی کو تو چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام تو مولانا ہے نا، درود شریف نہیں پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، مولانا ہمارے مولا، مولا صرف مولا، مولائی میرے مولا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اولا ہے، مولا ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ تو ہم تو سارے صحابہ کو مولانا مانتے ہیں، ہاں اسپیسیفکلی ایک ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ کیا، اور طارق جمیل صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ ہر صحابی کا حق ہے کہ جو نبی نے اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا نام اس کے ساتھ کہے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ بالکل میں ساتھ ہوں۔ کیا ہم حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ کیا صرف ابو بکر ہی صدیق ہیں؟ حضرت عمر صدیق نہیں تھے؟ سچے نہیں تھے؟ حضرت عثمان سچے نہیں تھے؟ حضرت علی سچے نہیں تھے؟ وہ آپ تو صحابہ کیا، آپ تو تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو صدوق راوی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صدوق کون ہوتا ہے؟ سچا۔ تو سارے صدیق بنایا پیا ہے، لیکن ہم حضرت ابوبکر کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہ صحیح سند کے ساتھ 5 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں بتایا تھا، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، باقی کتابوں میں، کہ جب واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ دیکھیں صدیق حضرت علی بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام، لیکن اسپیشل پروٹوکول ان کو دینا چاہیے۔ اس طریقے سے مولا ابوبکر، مولا عمر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول۔ غنی کیا حضرت ابوبکر نہیں ہے؟ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے
غلاموں کو حضرت ابوبکر نے آزاد کروایا, امیر آدمی تھے, تو وہ غنی نہیں ہے, لیکن وہ عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں, پروٹوکول دیتے ہیں. تو سر پھر حضرت علی کے لیے کنجوسی نہ کیا کریں, پھر مولا علی کا لفظ بھی حضرت علی کے لیے رہنے دیا کریں. ٹھیک ہے, ہم ابوبکر الصدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی. حیدر بھی لفظ آیا مسلم شریف میں جب آپ نے مرہب کو قتل کیا تھا, کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں. وہ تو کئی ناس بھی تو کہتے ہیں حضرت علی نے مرہب کو مارا نہیں, اور مسلم شریف میں موجود ہے مرہب کو قتل کیا ہے حضرت علی نے. تسی جو کہ بخاری مسلم تو نہیں پڑھی, تسی بابیاں دی کتاباں پڑھی ہیں, تو ساڈا تے تانوں مسئلہ پتہ ہے کی مسئلہ ساڈا, نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. تو مولا مشکل کشا کے معنوں میں نہیں ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا خیبر کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے پکارا, تو سامنے موجود تھے. اللہ کا شعر تو حمزہ ابن عبد المطلب نہیں ہے نا, مستقل علاقے میں حدیث ہے نا, اللہ کا شعر ہے حمزہ. تو حمزہ فوت ہو چکے تھے خیبر کے موقع پر, حضور نے تو نکال مدد یا حمزہ آپ تو اللہ کے شعر ہیں آ جائے. علی کو اس لیے پکارا کہ وہ سامنے ظاہر اس بات ہے, آج بھی مولا علی سامنے آپ ان کو مدد کے لیے پکارے, غائب میں نہیں پکار سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کا بھی شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. یہ مولا علی کا شیعہ جو ہے نا, جو صحیح شیعہ ہوگا, ان کے چاہنے والا ہوگا, ان کی پارٹی کا بندہ, ان کی جماعت کا بندہ, خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں. جس طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی, یعنی جس طرح مسلم لیگ ہے, تو کہتے ہیں پاکستان کی بانی جماعت ہے. یار آج جو بندے بیٹھے ہیں وہ سب پاکستان کے بانی نہیں ہے نا. اس کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو کانگریس نہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم مسلم لیگ ہے. وہ ساری پاکستان کی پارٹی آج کی ڈیٹ میں یہ ساری مسلم لیگ ہیں. مسلم لیگ سینئر وہ ہو گئی, مسلم لیگ جونیئر, اس سے پیپلز پارٹی ہوگی, اس سے چھوٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی ہوگی. ساری پاکستان کی پارٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کو الفاروق کہہ دیا, الغنی کہہ دیا, تو یہ شرک کے زمرے میں چلا جائے گا. کس کے زمرے میں چلا جائے گا؟ شرک میں چلا جائے گا. الفاروق جو ہے وہ اللہ ہے, الغنی جو ہے وہ اللہ ہے. تو الغنی تو کوئی بھی نہیں کہتا عثمان کو, کون کہتا ہے؟ اس میں ضمن ایک سوال آیا تھا تو میں نے آپ کو کوئی نہیں کہتا. ہاں فاروق اعظم, صدیق اکبر, یہ لوگوں نے بنایا ہے, حدیث میں کہیں نہیں ہے صدیق اکبر. صدیق اکبر تو اللہ ہے. ہم تو نبی علیہ السلام کو بھی صدیق اکبر کا لفظ نہیں بولیں گے, نبی علیہ السلام تو نہیں بولنے دیں گے. اچھا, اسی طریقے سے صدیق اعظم نبی علیہ السلام امت مطلب مخلوق میں ہوں گے, اور کیٹیگوریکلی بات ہوگی تو اللہ ہوگا. اسی تو ہم کہتے ہیں امام اعظم بھی نبی علیہ السلام کو کہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اکبر اور اعظم یہ خود لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, یہ علماء کی ٹرمز ہیں, ان کے پیچھے احادیث کوئی نہیں ہے. فاروق ٹھیک ہے آپ کہیں, بالکل کہیں, لقب ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ضرور دیں, پروٹوکول دیں. اچھا علی بھائی, ہم بچپن سے ایک نعرہ سنتے ہوئے آئے حق چار یار, تو ایک تو اس کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے, اور ایک نعرہ جو سنی اور شیعہ دونوں میں کامن ہے وہ ہے پنجتن پاک کا نعرہ, تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں جی, یہ دونوں نعرے جو ہیں فارسی کے ہیں, اور فارسی یعنی لنگوسٹک ہے, ہمیں ان ٹرمز کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, صلاح ہے, یہ فارسی کا ورڈ ہے, ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے نماز کے لیے. تو انگریزی میں ہم پریئر کہہ دیتے ہیں, حالانکہ پریئر جو ہے وہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن نماز کی نہیں ہے. پریئر تو صرف دعا کو کہتے ہیں, نماز میں تو آپ پوسچر بناتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں خدا کی. ٹھیک ہو گیا. حق چار یار اہل سنت کے ہاں یہ ٹرم ہے, کیونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا, جیسے پنجتن پاک کا پے نہیں ہوتا, حق چار یار کا چے بھی نہیں ہوتا. یہ وہ لال رومال والے کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ تو ایران کی ٹرم ہے, تو حق چار یار کس کی ٹرم ہے؟ تو صرف پے نظر آیا پنجتن پاک دا, چے نہ نظر آیا حق چار یار دا. ٹرم آپ جو مرضی بناتے ہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے, آپ اور بنائیں. ٹھیک ہو گیا, جتنی مرضی ٹرم بنائیں, حق سچ یار, حق سب یار بنا دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر یار کے لفظ پہ دیکھ لیجیے گا گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے. یار کا لفظ نیٹوریس بھی یوز ہوتا ہے, یار کا لفظ پازیٹیو نہیں ہوتا, لیکن ہم تو پازیٹیو ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ٹرم ڈیوائز ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق چار یار سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی کو کہا جاتا ہے, کیونکہ ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, میں نے سرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. پہلا ٹاپک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں گن, ابوبکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. علی کے جو 6 سال ہیں وہ اصل میں 5.5 سال ہیں. حسن ابن علی کی خلافت کو ایک حضرت علی کی خلافت کا حصہ مانا جاتا ہے, ورنہ یہ 5 خلفائے راشدین ہیں. تو حق چار یار جو کہہ رہے ہیں وہ بھی حسن ابن علی کو مانتے ہیں, بلکہ اب انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. میں نے کئی دیوبند کی مسجد کے اندر دیکھا ہے حسن ابن علی کو خلیفہ راشد 5واں لکھا ہوا. بریلویوں کی مسجد میں, ایک تو جیل میں بریلویوں کی مسجد میں لکھے ہوئے 5 خلفائے راشدین. ٹھیک ہے, حسن ابن علی کے 6 مہینے جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہی تھا, وہ حضرت علی کے کھاتے میں ڈال کے نا تو پورے کیے جاتے ہیں ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پر. تو حق چار یار. پھر سنیوں نے ذرا زیادہ بھی کرنا تھا, وہ 5 تھے تو یہ 5 بنا دیتے تو سیم ہی ہو جاتے. شکر ہے نہیں بنائے, ورنہ کہنا تھا سنیوں کے 5 یار وہ ہیں اور شیعہ کے وہ ہیں. شکر ہے یہ 2 الگ ہو گئے ہیں تو ہم دونوں ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ یہ 30 سال خلافت پوری ہوئی. پھر ان کا شاگرد پوچھتا ہے کہ یہ آل امیہ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے, علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے اس پہ. تو کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی حکومت بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کے اوپر. تو یہ حق چار یار پھر بن گئے.
اس کے بعد پھر ابو داؤد کے الفاظ ہیں ملوکیت شروع ہو جائے گی. تو ظاہر ہے وہ پہلے ملک اسلام کے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خلیفہ راشد نہیں ہے, وہ ملک ہے, بادشاہ ہے. پنجتن پاک, سر پنجتن پاک سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے 4 مین ہستیاں ہیں جو آپ کے اہل البیت ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ ہی خود روایت کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا. یہ ساری حدیثیں سچ پیپر میں بار بار بتا رہا ہوں, ٹینشن نہیں لینی, ہم نے پی ڈی ایف جے پی جی نہیں لگانا, ریسرچ پیپر میں خود دیکھ لیجیے گا, فل بدی گفتگو ہے, اس کا ٹیسٹ خراب نہ ہو, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانند ہڈیوں کی شکل کی جو ہے وہ پرنٹس بنے ہوئے تھے, منقش چادر تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے, ان کو چادر میں لیا, پھر حسین ابن علی, پھر فاطمہ آئی, پھر علی آئے, اور پانچوں کو یعنی خود پانچویں آپ خود نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر, ایک کتنا غیر معمولی واقعہ ہے, یہ کبھی کوئی نہیں کرتا اپنے گھر میں بھی, اور بیوی پاس کھڑی ہے, ان کو نہیں بیچ میں شامل کیا. ام سلمہ والی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ معاملہ پھر رپیٹ ہوا, اس میں ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو اہل بیت میں سے ہوں, مجھے آپ شامل کریں. تو آپ فرمایا تم بھی آ جاؤ چادر کے نیچے. لیکن ام سلمہ کہتی ہے مجھے حضور نے چادر کے نیچے تو لے لیا, لیکن جو حضور نے دعا کرنی تھی نا وہ پہلے کر چکے تھے, وہ دوبارہ نہیں کی, یعنی وہ دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا, چادر میں دل جوئی کے لیے حضور نے شامل. اسپیشل پروٹوکول مسند احمد کی روایت میں نے اس میں ڈالی. تو چادر کے نیچے لے کے آپ نے پھر قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کرتا ہے. یہ آیت اسپیسیفکلی قرآن حکیم میں امہات المومنین کے لیے, وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے, لیکن اسپیشل اہل بیت 4 ہستیاں, مولا علی, سیدہ فاطمہ, مولا حسن, مولا حسین, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام اجمعین. اس طریقے سے مسلم شریف میں ہی آیت مبالغہ کے کانٹیکس میں آتا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. نجران کے عیسائیوں سے جب مبالغہ ہوا, وہ بھاگے تھے, انہوں نے جب شکلیں دیکھی مبالغہ کیا ہی نہیں, جان ہی چھوٹ جاتی. آپ کو یرموک لڑنی نہیں پڑنی تھی اگر اس وقت مبالغہ ہو جاتا. اے نبی سے فرماؤ کہ علم آ جانے کے بعد تم پھر بھی جھگڑا کرتے ہو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, تم بھی اپنے بچے لے آؤ, ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں, تم خود بھی آ جاؤ, ہم خود آ جاتے ہیں. اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت لعنت پڑے, ختم ہو جائے. اور انہوں نے جو تکیا نا دوسری طرف سے سیدنا حسن, سیدنا حسین, مولا علی, سیدہ فاطمہ آ رہی ہے, صرف بچوں کے چہرے دیکھے, انہوں نے کہا ہم نے مبالغہ کرنا ہی نہیں, ورنہ یرموک لڑنی نہیں پڑنی تھی. تو یہ آیت نازل ہوئی, اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. حالانکہ اس میں تھا اپنی عورتیں لے آؤ, تو نبی علیہ السلام کی کم از کم 9 بیویاں موجود تھیں, کوئی نہیں لے کے آئے. تو ایک اسپیشل پروٹوکول ہے محمد اور آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اجمعین. باقی حدیث کا میں نے صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے, سعد ابن ابی وقاص والا, اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے, وہ آلریڈی میرا کلپ چڑھ چکا ہے سب و شتم کے حوالے سے, نعوذ باللہ. پنجتن پاک صحیح مسلم میں, یہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لکھیں تو کلپ کھل جائے گا. میں ٹائم بچانے کے لیے نا صرف اتنا پورشن بیان کر رہا ہوں, تو اس سے پنجتن پاک کا کنسیپٹ آیا. تو حق چار یار پنجتن پاک ہمارے لیے سب. پاک سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی متبرک یعنی ہستیاں ہیں. باقی معصومیت کا عقیدہ اہل سنت صرف نبیوں کے لیے کلیم کرتے ہیں, وہ بھی وہ والا نہیں جو عوام الناس مانتی ہے. گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں نبی. اجتہادی غلطی لغزشیں انبیاء سے ہوئی ہیں, قرآن میں نقل ہوئی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, اور کئی پیغمبروں کی. بخاری مسلم میں ترجمہ حدیث ہے, اس لیے مسئلہ 88A اور B ہے میرا, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ نہیں جو عوام نے بنایا ہوا ہے, یہ قرآن و حدیث میں کچھ اور ہی ہے. تو آج اس ٹاپک کو ہم اسکپ کرتے ہیں, اگلے سوال کی طرف آئیں. علی بھائی صرف یہ بتا دیں اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ فرقہ واریت کو 4 چاند نہیں لگاتی, کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے بنی ہوئی ہیں. نہیں, اگر آپ چڑھ رہے ہیں سنی ہو کے آپ پنجتن پاک سے چڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے چڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ شیعہ ہو کے حق چار یار سے چڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے چڑھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات بیان کیے نہج البلاغہ سے, جس میں انہوں نے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کی تعریف کی ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کے خلاف جو مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, جو خط لکھا ہے امیر شام کو, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کو چنا ہے. تو تمہیں کیا چیز مانے کہ تم میری بیعت نہ کرو؟ تو حضرت علی کو خلیفہ چننے والے وہی اصحاب ہیں جنہوں نے ابوبکر, عمر, عثمان کو چنا ہے. تو اس کا مطلب حضرت علی ان کو آن کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان اصحاب کے ساتھ مخالفت کرے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں. یعنی حضرت علی اپنی خلافت کی دلیل ان بڑے اصحاب کو مان رہے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کو چنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ چڑھنا اپنے آپ سے چڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹرمز ڈیوائز کرنے سے بعض اوقات معاملات میں, مثلا کتب ستہ کی ٹرم ہے, اسے آپ چڑھتے ہیں ٹرم ڈیوائز. سنن اربع, صحیحین کسے کہتے ہیں؟ بخاری مسلم کو. سنن اربع ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کو. 6 کتابوں کو ملا لیں تو آپ کہتے ہیں کتب ستہ. ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے نا. تراوی خود ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے, حدیث میں تراوی کا لفظ ہی نہیں ہے, قیام اللیل ہے. سر پورے کا پورا دین ٹرم ڈیوائز کرنے کے اوپر چل رہا ہے.
तो सर फिर हमें भी हक देना कि हमने भी एक छोटी सी अर्ज किया है कि नाम है वाबी। आपने वाबी टर्म डिवाइस की थी, मैंने बाबी कर दी। आप इल्मी बात करने वाले को वाबी कहते थे, हम जब किताब सुन्नत से इल्मी बात करते थे आप हमें वाबी कहते थे और कहते थे हमारे बाबे सही है, तो हमने कहा फिर आप बाबी हो। टर्म तो मैंने भी डिवाइस की है। मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी से मुराद है इल्मी। और बात कहते हैं जी आप वो जो देखे जी वो देवबंदी मुस्लिम, बरेलवी मुस्लिम, आप इल्मी किताबी मुस्लिम, तो आपने फिर बना दिया। सर देवबंदी मुस्लिम कहां लिखा हुआ है, किस जगह पे लिखा हुआ है, जरा देवबंदी मुस्लिम मुझे दिखाएं। किस मस्जिद में लिखा हुआ है बरेलवी मुस्लिम? वो तो लिखते हैं बरेलवी, हनफी बरेलवी लिखते हैं, मुस्लिम तो लिखते हुए चढ़ते हैं। मैंने आपको कहा ना आप किसी बरेलवी की मस्जिद में जाके कहें कि मैं देवबंदी हो, कहेंगे हाँ अच्छा वो देवबंदी की मस्जिद है थे, वो तो चले जाओ तुसी ना, चलो इतने भी साढ़े हनफी भाई ने, लेकिन आप उसी मस्जिद में जाके मैं मुस्लिम हूं, मैं तो काफिर नजर आना। यानी मुस्लिम कहना आप अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हालांकि बरेलवी को भी चाहिए कि वो कहे हाँ मैं भी मुस्लिम हूं, बेहतर ये कि हम मुस्लिम ही कहें, ये नहीं वो कहेगा। आप देवबंदी की मस्जिद में जाके कहें ना कि मैं बरेलवी हूं, कहेंगे हाँ बरेलवी हमारे भाई हैं, हनफी भाई हैं। तो आप बरेलवी की इधर मस्जिद भी आप उधर भी जा सकते हैं, इधर ही है हमारे माशाल्लाह भाई हैं, लेकिन आप जाके कहें मैं मुस्लिम हूं। हाँ एक नवा फिरका आ गया, ये पुराना है सर। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा। अल्लाह ने तुम्हारा नाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, अल्लाह ने इस किताब में एंडोर्स कर दिया। तो ये इन नामों के साथ चिढ़ रहे होते हैं, मुस्लिम नाम से चिढ़ रहे होते हैं। कोई अपने आपको देवबंदी मुस्लिम के लफ्ज़ है। हम जब इल्मी किताबी कहते हैं मुराद ये नहीं है कि ये उसी तरीके से जैसे हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, इल्मी किताबी मुस्लिम, ये वैसा नहीं है। ये इल्मी किताबी इसलिए है ईतूनी बि किताबिन मिन क़ब्लि हादा औ असारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिक़ीन। अच्छा मुझे बताएं बरेलवी देवबंदियों से जब आप पूछें तो वो कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे, सहाबा की जमात की सुन्नत पे, सिर्फ टाइटल किया तक। अहले सुन्नत तो सारे कहें। आप कादियानियों से पूछें वो भी अपने आप कहेंगे हम सुन्नी शिया तफरीक में, हम सुन्नी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनसे पूछें ये अहले सुन्नत वल जमात जो आप यूज कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनके सहाबा की सुन्नत, इससे हम ये रिजल्ट निकालें कि आप अल्लाह की सुन्नत पे अमल को नहीं करते। रिजल्ट निकाल लें। इल्मी किताब इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है हाकिम है, अपने पास दो चीजें छोड़ के जाना, एक अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। गदीर खुम पे भी कहा किताबुल्लाह और अहले बैत का एहतराम कर। तो एक मुसलमान कहता है मैं किताबो सुन्नत के मानने वाला मुसलमान हूं, मैं बुजुर्ग बाबों का नहीं बल्कि किताबो सुन्नत का, जो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बाबे नहीं छोड़े थे हजरतुल वदा पे, बल्कि कहा था किताबो सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। हालांकि आप कह सकते थे कि मैं सहाबा छोड़ के जा रहा हूं, तो आप उसको तो नहीं कहेंगे कि ये आप किताबो सुन्नत को मानने वाला मुसलमान कौन सा होता है, आप कहेंगे नहीं ज़ाहिर है वही होता है। तो इल्मी किताबी मुस्लिम का मतलब यही है मुस्लिम ही है, वो एक समझाने के लिए। आप देखें नबी अलैहिस्सलाम ने कितने इंटेलेक्चुअली इस चीज को एड्रेस किया है। आप ये भी कह सकते थे मैं अपने बाद अबू बकर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन उनको पता था अबू बकर में तो फौत हो जाना है, 2 साल बाद वो फौत हो गए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन आप समझ लें 13 साल के बाद शहीद हो गए, हज़रत उस्मान 25 साल के बाद, सैयदना अली 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम की वफात के 100 साल के बाद फौत हो गए। आज 1440 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, आज आखिरी सहाबी को भी फौत हुए हुए 1330 साल गुजर चुके हैं, लेकिन किताबुल्लाह सुन्नत उसी तरीके से, ठीक है। इसलिए फरमाया मैं किताबुल सुन्नत छोड़ के जा, ठीक हो गया। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।